ایک چھوٹی سی تحقیق ہے حکیم ناصر خسرو اور پائتھاگورس کے بارے میں۔ کچھ چیزیں اور عقائد ان دونوں میں سیم ہے، حالانکہ ان کا زمانہ بہت پہلے کا ہے۔ مطلب پائتھاگورس 570 قبل مسیح میں پیدا ہوئے اور اس کے کئی سو سال بعد بلخ میں حکیم ناصر خسرو پیدا ہوئے۔ اب جو چیزیں ان دونوں میں مشترکہ ہے وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ان کے حالات زندگی کے بارے میں تھوڑا کچھ بتا دیتا ہوں، حکیم ناصر خسرو کے بارے میں، چونکہ آپ کو پائتھاگورس کے بارے میں پتہ ہوگا۔ حکیم ناصر خسرو 394 میں بلخ میں پیدا ہوئے۔ تفسیر قرآن، بائبل، توریت کے علاوہ علم نجوم، رمل، فقہ، حدیث، فلسفہ، ان تمام چیزوں پہ عبور حاصل تھا۔ زبانوں میں عربی، فارسی، عبرانی اور یونانی زبانیں بآسانی بولتے تھے اور 87 سال کی عمر میں وفات پا گئے، اور بہت بڑے شاعر بھی تھے فارسی زبان میں۔ تو اس کے علاوہ پائتھاگورس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ 570 قبل مسیح میں پیدا ہوئے اور وفات 495 قبل مسیح میں ہوئی۔ آپ نے پائتھاگورس تھیورم کے بارے میں پڑھا ہوگا، c² = a² + b²، اور 75 سال کی عمر میں آپ وفات پا گئے۔ تو اب آتے ہیں ان دونوں کے درمیان کیا کیا چیزیں مشترکہ ہیں، کیا کیا چیزیں سیم ہیں۔ تو اسماعیلیوں میں بہت سارے حجت تھے، تو بہت ہی سارے حجت تھے، تو ان میں واحد حجت حکیم ناصر خسرو ہے جس نے اپنے لیے سب سے پہلے لفظ حجت کا استعمال کیا۔ اب دیکھیں، اسماعیلیوں میں بہت سارے حجت تھے، جس نے سب سے پہلے اپنے لیے لفظ حجت کا استعمال کیا وہ ناصر خسرو تھے۔ یہاں تک کہ تخلص میں بھی وہ لفظ حجت کا استعمال کرتے تھے۔ مثلا ان کی ایک کتاب میرے پاس ہے جس میں حجت کو تخلص کے طور پہ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے ان کی میرے پاس، کلام پیر میرے پاس ہے، تو آپ دیکھیں اس میں بھی پندیات داد حجت و کردت اشارتی، حجت ناصر خسرو نے تمہارے لیے ایک سود مند نصیحت فرمائی ہے اور اشارہ فرمایا ہے، اے بیٹے مبارک ہو تم اپنے پیر کی نصیحت کو دل سے قبول کرو۔ تو یہاں پہ حجت کو انہوں نے اپنے لیے تخلص کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ سب سے پہلے حجت ہے یہ جس نے اپنے لیے لفظ حجت کا استعمال کیا، اور سب سے پہلے فلاسفر ہے پائتھاگورس جس نے اپنے لیے لفظ فلاسفر کا استعمال کیا۔ یہ دونوں چیزیں ان دونوں میں مشترکہ ہے۔ اب دوسری بات جو حکیم ناصر خسرو سے منسوب ہے، اب میں کہوں گا منسوب ہے، وہ یہ کہ وہ بہت تیزی سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچ جاتے تھے۔ شاید یہ بات درست ہو یا درست نہ ہو، لیکن یہ بات پائتھاگورس سے بھی منسوب ہے کہ وہ کئی زندگیاں جی چکا ہے، یہاں تک کہ وہ ٹائم ٹریول بھی کر سکتا ہے۔ اب ٹائم ٹریول کے بارے میں ہے کہ پائتھاگورس ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک فوراً سپیڈ سے پہنچ جاتے تھے۔ سیم یہی حکیم ناصر خسرو کے بارے میں بھی بہت ساری کتابوں میں درج ہے کہ وہ بھی اسی سپیڈ سے چلتے تھے۔ اب یہ بات درست ہو یا درست نہ ہو، لیکن جو ہمارا مقصد ہے، ہماری تحقیق کا مقصد، لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کتابوں میں، اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کتابوں میں، جو کہ دونوں کے بارے میں سیم ہے، مشترکہ ہے۔ اب آتے ہیں تیسری چیز کی جانب، تھرڈ۔ حکیم ناصر خسرو نے بہت سارے علاقوں کا سفر کیا، مثلا بدخشان، گلگت، ہنزا، چترال۔ ان کو سفر کرنے کا شوق تھا اور ایک خاص مقصد کے لیے انہوں نے سفر کیا۔ سیم یہی پائتھاگورس نے بھی کیا، وہ اٹلی گئے، وہ انڈیا گئے، وہ بیبلون گئے اور کروٹون میں جا کے بسے۔ تو پائتھاگورس کے بارے میں بھی بہت ساری کتابوں میں درج ہے کہ انہوں نے بھی بہت سارے علاقوں کا سفر کیا۔ یہ بھی ان دونوں کے درمیان کیا ہوا، بالکل سیم۔ اب فورتھ، اب جو چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ کتاب وجہ الدین میں حکیم ناصر خسرو نے کہا ہے 10 کا عدد کامل عدد ہے، 10 کا عدد کامل عدد ہے۔ اب پائتھاگورس کے بارے میں آپ پڑھیں تو آپ حیران رہ جاؤ گے، پائتھاگورس بھی کہہ رہا ہے کہ 10 کا عدد کامل عدد ہے۔ اب دیکھیں، پائتھاگورس کہہ رہا ہے کہ ہندسوں میں 10 کا جو عدد ہے وہ کامل عدد ہے۔ یہاں پائتھاگورس ارسطو کی طرح بے ساختہ کہتے ہیں خدا نے جیومیٹری کے حصول پہ کائنات بنائی ہے اور عدد اور نمبر لازمی چیزیں ہیں۔ اب آتے ہیں پانچویں چیز کی جانب، یہ بھی ان دونوں کے درمیان مشترکہ ہوا۔ اب ففتھ میں آئے تو پانچویں چیز یہ ہے کہ حکیم ناصر خسرو نے جب اپنے علاقے میں دعوت حق دیا اور لوگوں کو علم دینے لگا تو اپنے ہی علاقے میں ناکامی ہوئی۔ سیم یہی پائتھاگورس کے ساتھ ہوا۔ آپ ڈیموس سسٹم پڑھیں، ڈیموس سسٹم اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پائتھاگورس نے جس علم گاہ کی بنیاد رکھی تھی اسے بری طریقے سے ناکامی ہوئی۔ جس طرح ناصر خسرو نے اپنے علاقے میں لوگوں کو حق اور اپنے فلسفے کی تعلیم دی تو لوگوں نے انکار کر دیا، اس چیز کو کہا کہ ہم رد کر دیتے ہیں۔ تو پائتھاگورس نے بھی جب علم گاہ کی بنیاد رکھی، سٹارٹنگ میں تو اس کے پاس بہت سارے لوگ آئے، پھر بعد میں لڑائی جھگڑا ہوا اور لوگوں نے کہا کہ ہم اس چیز کو رد کر دیتے ہیں اور ناکامی ہوئی۔ سکسth چیز ہے وہ یہ ہے کہ پرہیزگاری، اشعار میں پرہیزگاری کا بار بار ذکر آیا ہے۔ اسی طرح پائتھاگورس نہ صرف ایک استاد تھے بلکہ ایک مذہبی رہنما بھی تھے، ان کے ہاں بھی پرہیزگاری اولین ہے۔ اب 7 جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پائتھاگورس کے بارے میں کچھ کتابوں میں درج ہے، وہ ٹرانس مائگریشن آف سول پہ یقین رکھتے ہیں، یعنی روحیں منتقل ہو سکتی ہے ایک جسم سے دوسرے جسم میں۔ حکیم ناصر خسرو کے کچھ پیروکار اب بھی مانتے ہیں کہ انسان کے جسم میں روح نباتاتی، روح حیوانی سما سکتی ہے۔ اب یہ چیزیں اب سمجھنے والی چیزیں ہیں۔ ٹرانسمائگریشن آف سول کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ جو ہندو عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد روح منتقل ہو جاتی ہے حیوان میں یا پھر کسی دوسرے انسان میں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا پائتھاگورس کا عقیدہ نہ ہو،
ہو سکتا ہے کہ پائتھاگورس کا عقیدہ بالکل وہی ہے جو حکیم ناصر خسرو کا عقیدہ ہے کہ روحیں زندگی میں ہی منتقل ہو سکتی ہے۔ الوائز فدالی ایسار نے ایک کتاب کو ترتیب دی ہے جواہر حکمت، اس میں بھی یہی چیز درج ہے کہ حق تعالیٰ نے انسان کی گروتھ کے لیے مٹی، ہوا، نباتات اور حیوانات کو چن لیا۔ تو یہ میرے پاس جواہر حکمت ہے، تو اس میں بھی یہی چیزیں ہیں، حق تعالیٰ نے تجھے مٹی، ہوا، نباتات اور حیوانات سے چن کر بقائے دوام کے لیے پیدا کیا، حکیم ناصر خسرو کا شعر ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے پاس ایک اور کتاب ہے رموز روحانی، علامہ صاحب کی کتاب ہے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ روح نباتاتی، روح حیوانی اور روح انسانی، تو یہ جو ارواح ہے انسان کے اندر آ جاتی ہے جب کوئی گھاس کھاتا ہے، جب گوشت کھاتے ہیں، تو یہی چیزیں ہیں اس کے بارے میں جو حکیم پیر ناصر خسرو، حکیم ناصر خسرو کی تعلیمات ہیں، تو یہی جو ہے نا پائتھاگورس کے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں 8 میں، تو پائتھاگورس کے اسکول کا سمبل ایک ٹرائنگل تھا، تو اسی طریقے سے سیکرٹ سوسائٹیز بھی ٹرائنگل کا استعمال کرتے ہیں۔ علم ناصر خسرو میں ٹرائنگل کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ شریعت میں بندہ اپنے خدا کو اس طرح دیکھتا ہے، اس کے بعد طریقت میں اس طرح دیکھتا ہے، اس کے بعد حقیقت میں، اور بالآخر معرفت میں، تو یہ اس کے فالوورز اکثر استعمال کرتے ہیں، ناصر خسرو کے فالوورز، حکیم ناصر خسرو کے فالوورز، سکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے اور بتانے کے لیے۔ اس کے علاوہ آ جاتے ہیں 9 میں، تو حکیم ناصر خسرو کہتے ہیں کہ 7 کا جو لفظ ہے وہ اپنی کتاب وجہ الدین میں انہوں نے اس کا استعمال کیا ہے۔ میرے پاس کتاب وجہ الدین ہے، بہت ہی پرانی کتاب ہے، اس میں انہوں نے 10 کا جو ہندسہ ہے وہ کامل ہندسہ ہے، یہ بھی انہوں نے اسی کتاب میں بتایا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ 7 کا جو لفظ ہے وہ کامل لفظ ہے اور ناطق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب 7 ستاروں کے بارے میں پائتھاگورس نے جو کچھ لکھا ہے وہ بھی قابل تعریف ہے یا قابل ذکر ہے اور ہماری تحقیق میں شامل کرنے کے قابل ہے۔ اسی طریقے سے پائتھاگورس موسیقی پسند تھے اور حکیم ناصر خسرو خود ایک بہت بڑے شاعر تھے۔ اب ایک اور روایت ہے فلولاس سے، حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پائتھاگورس نے کہا ہے، یعنی حیات کا تعلق 6 سے ہے، صفات کا 5 سے، نور کا تعلق 7 سے ہے۔ تو اگر ہم مانیں کہ یہ پائتھاگورس نے کہا ہے تو یہی چیز حکیم ناصر خسرو نے اپنی کتاب میں کہا ہے وجہ الدین میں، تو یہ کافی چیزیں ہیں ان دونوں میں مشترکہ، تو میں نے کچھ چیزیں یہاں پہ شامل کیے تاکہ کچھ زیادہ بات نہ بنے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ان پہ مزید تحقیق ہوگی، اور جب اس کا نتیجہ نکلے گا تو پھر اس کے بعد اس مطابق آپ لوگوں سے شیئر کریں گے۔